السلام علیکم اسٹوڈینٹس، امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ 9 کلاس کی بک ہماری ختم ہو گئی تھی۔ اب ہمارے پاس 10th کلاس کی بک کا چیپٹر نمبر 1 ہے، باب اول قرآن مجید و حدیث نبوی، جس کا فرسٹ ٹاپک ہمارے پاس ہے ترجمۃ القرآن مجید۔ اب اس ٹاپک میں آپ کے پاس ہے جماعت دہم میں ترجمۃ القرآن مجید کا الگ سے مضمون متعارف کروایا گیا ہے، جس میں طلبہ درج نصاب پڑھیں گے۔ فرسٹ آپ کے پاس صورت ہے سورۃ الانعام، سورۃ یونس سے سورۃ الکہف، سورۃ المومنون، سورۃ الاعراف، سورۃ الزمر سے سورۃ الشورى۔ ابھی آپ کو صورتوں کے نام دیے گئے ہیں، جس کا علیحدہ سے آپ کے پاس مضمون ہے، علیحدہ سے اس کا سارا نصاب ہے۔ ترجمۃ القرآن مجید کی تعلیم کے لیے الگ سے پیریڈ مختص کیے جائیں گے اور اس کا امتحان بھی الگ سے ہوگا، جس کے لیے کل نمبر 50 مقرر کیے گئے ہیں۔ اب آپ لوگ کی ترجمۃ القرآن مجید کی بک علیحدہ ہے، تو اس ٹاپک میں انہوں نے کوئی ریڈنگ نہیں دی۔ اس کا سارا جو نصاب ہے وہ یہاں پر انہوں نے بتا دیا ہے۔ اب آتے ہیں ہم اس کے نیکسٹ ٹاپک کی طرف۔ نیکسٹ ٹاپک آپ کے پاس ہے حفاظت و تدوین حدیث۔ اب آپ کے پاس پیج نمبر 2 پر اس کی ریڈنگ میں سٹارٹ کر رہی ہوں۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو اور عمل کو حدیث کہا جاتا ہے، کہ وہ کوئی بھی کام کرتے تھے یا کوئی بھی فرمان فرماتے تھے، وہ ہمارے پاس حدیث میں آ جاتا ہے۔ آپ کے فرمان کو حدیث قولی اور عمل کو حدیث فعلی کہا جاتا ہے، کہتے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فرمان فرماتے تھے، اس کو حدیث قولی، اور جو کام کر کے دکھاتے تھے وہ ہمارے پاس حدیث فعلی ہے۔ آپ کے سامنے کسی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمل کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی ہو، تو اس کو حدیث تقریری کہتے ہیں، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی صحابہ کرام کوئی عمل کرے اور نبی پاک وہاں پر خاموشی اختیار کریں، تو وہ ہمارے پاس ہے حدیث تقریری۔ جس حدیث میں مفہوم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں، تو اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے، کہ جس کے الفاظ نبی پاک کے ہوں اور مفہوم اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ ہمارے پاس ہے حدیث قدسی۔ احادیث مبارکہ قرآن مجید کی تفسیر اور تشریح ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کا اللہ تعالیٰ نے خود حکم ارشاد فرمایا ہے، کہ نبی پاک کی جتنی بھی احادیث ہیں قرآن مجید کے مطابق ہیں، اور اس پر عمل کرنا، اس کی پیروی کرنا، اطاعت کرنا، اللہ تعالیٰ نے اس کا خود حکم دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معلم انسانیت بن کر تشریف لائے ہیں، اور معاملات زندگی میں احادیث مبارکہ کے بغیر ایک مسلمان کا گزارا ممکن نہیں ہے، کہ نبی پاک اس دنیا میں ایک معلم بن کر آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کا علم سکھانے کے استاد کی صورت میں آئے ہیں، اور زندگی کا کوئی بھی معاملہ ایسا نہیں ہے، کوئی بھی معاملات ایسے نہیں ہیں جن کے بغیر انسان کا گزارا ہے۔ احادیث مبارکہ عبادات، معاملات اور احکامات میں بنیادی حیثیت رکھتی ہیں، اور قیامت تک ان سے رہنمائی لی جاتی رہے گی، کہ نبی پاک کی جتنی بھی احادیث ہیں وہ ساری قیامت تک چلتی آئیں گی، اس سے ہمیں رہنمائی ملتی رہے گی۔ اس لیے دور رسالت اور دور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں اس کی حفاظت پر بھرپور زور دیا گیا، اور احادیث مبارکہ کو باقاعدہ مردن کر دیا گیا، کہ جب تک ہم اس دنیا میں موجود ہیں، ہم زندہ ہیں، ہم مر نہیں جاتے جب تک یہ ہمارے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ تدوین حدیث سے مراد احادیث مبارکہ کو جمع کرنا اور انہیں کتابی شکل دینا ہے۔ اب انہوں نے اوپر ہمیں احادیث کا بتایا ہے، کہ ہمارے پاس حدیث قولی ہے، حدیث فعلی ہے، حدیث تقریری، حدیث قدسی، یہ ساری احادیث ہیں۔ اب ان ساری احادیث کو جمع کر کر ایک کتابی شکل میں بنا دینا، وہ ہمارے پاس ہے تدوین حدیث۔ تدوین حدیث کی تفصیل درج ذیل ہے۔ کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی جمع و تدوین کا آغاز عہد رسالت میں شروع ہو گیا تھا۔ عہد رسالت اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کا عمل، کہ نبی پاک کی احادیث مبارکہ کی جمع و تدوین کا کام جو تھا، وہ سلسلہ بھی اسی وقت سے شروع ہو گیا تھا۔ حدیث کی جمع و تدوین میں خود نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سرپرستی اور رضامندی شامل رہی ہے، کہ اس سارے سلسلے میں معاملات میں نبی پاک کی خود سے رضامندی اور سرپرستی شامل تھی، انہوں نے اس چیز کی خود سے حفاظت کی۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم خود اس بات کو پسند فرماتے تھے، کہ آپ کی بات کو سنا جائے، ذہن نشین کیا جائے اور محفوظ کر لیا جائے۔ اسی وجہ سے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر ٹھہر کر گفتگو فرماتے، تاکہ سامنے والا اسے اچھی طرح سمجھ لے اور یاد کر لے، کہ نبی پاک کو خود یہ چیز پسند تھی کہ لوگ ان کی باتیں سنیں، اس پر عمل کریں، اسے اپنے دماغوں میں بٹھائیں، ذہن نشین کر لیں۔ اسی وجہ سے وہ اپنی ساری گفتگو کو، فرمان کو ٹھہر ٹھہر کے فرماتے۔ بعض اوقات آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ اپنی بات دہراتے، تاکہ مخاطب کے ذہن میں بیٹھ جائے، کہ وہ اپنی بات کو
اکثر 3 دفعہ دہراتے تھے تاکہ سامنے سننے والا جو ہے اسے اچھے سے ذہن نشین کر سکے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کی حفاظت کرنے والوں کو ان الفاظ میں دعا بھی دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو خوش و خرم رکھے جس نے میری بات سنی، یاد کی اور اسے لوگوں تک پہنچایا۔ کہ نبی پاک جو ان کے بیان کو سن رہے ہوتے، ان کے فرمان کو سن رہے ہوتے تھے، انہیں دعا دیتے تھے کہ جو ان کی بات سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ اسے خوش و خرم رکھے، جس نے میری بات سنی، یاد کی اور اسے لوگوں تک پہنچایا۔ آج کا ٹاپک آپ کا یہاں تک ختم ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو اس ٹاپک کی سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔